वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफ अनू। नाजरीन, बजट अब लग रहा है कि कल पेश हो ही जाएगा। पिछले दिनों में हमने देखा बहुत मुलाकातें हुई, बहस मुबाहिसा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जिसकी वजह से जो बजट की तारीख़ थी उसको एक से ज़्यादा मरतबा जो है आगे किया गया। मगर अब इस हफ्ते दोनों के मामलात तय हो गए और ना सिर्फ पार्लियामेंट का सेशन भी बुला लिया गया है, बल्कि आज जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट कर दिया है। और अब कहा जा रहा है कि कल यानी कि 12 जून को बजट भी पार्लियामेंट में सामने आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ऑब्वियसली जो कुछ भी हुकूमत ने जो अपनी समरीज़ वगैरह प्रोवाइड की हैं इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, उनमें तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि एक वो अच्छी तस्वीर जो है वो ज़ाहिर करे। अब ये कहा गया है कि काफ़ी हद तक स्टेबलाइज़ कर लिया था मईशत को हुकूमत ने। फिर जो एक्सटर्नल शॉक आया है ईरान अमेरिका की जंग की वजह से, उससे कुछ साल गैर यकीनी की सूरत हाल रही है। टैक्स वसूलियों में जो इजाफ़ा हुआ है उसका बहुत ज़ोर शोर से ज़िक्र किया गया है। उसके अलावा जो बाकी सारे सेक्टर्स हैं उनमें भी कहीं ना कुछ तो ग्रोथ दिखा ही ली है हुकूमत ने, पर कुछ ख़ास ग्रोथ है नहीं। ख़ास तौर पे अगर कंपेयर किया जाए कि जिस स्पीड से हम कह सकते हैं कि टैक्सेस जो हैं वो बढ़े हैं। अब आगे कल जब बजट सामने आएगा उसमें कितने टैक्सेस होंगे, बढ़ेंगे, या हुकूमत जो सचमुच वादे कर रही है रिलीफ देने के वो देगी, ये सब बहुत बड़े सवालात हैं। मसला ये नहीं है कि हुकूमत रिलीफ देना नहीं चाहती, मसला ये है कि हुकूमत अगर किसी भी चीज़ पर रिलीफ देगी तो वो जो उसका ख़र्चा होगा वो कहाँ से पूरा करेंगे। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जिसके जवाबात हमारे पास अभी तक नहीं है। क्योंकि जब भी पिछले दिनों में बात की तो सबने कहा कि बजट की में अगर ताख़ीर हुई है तो उसकी सिर्फ एक वजह जो है वो ये है कि PMLN और PPP के मामलात जो है वो सेटल नहीं हुए। दूसरी जो वजह थी वो ये भी थी कि IMF से मुज़ाकरात हुकूमत के चल रहे थे। एक वाज़ेह चीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफ़ा होगा। ये जमातें चाहती हैं या नहीं चाहती, इस पे हम बहस कर सकते हैं, बट IMF की अब ये एक शर्त है कि जिस तेज़ी से पावर्टी मुल्क में बढ़ रही है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफ़ा जो है वो बहुत अब ज़रूरी हो गया है। एक तरफ तो ये वाक़या है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली बजट के बाद भी ये कहा जा रहा है कि शायद अभी भी 28वीं तरमीम की ज़रूरत पड़े कुछ और मामलात जो हैं उनको हल करने के लिए। और आखिर में ये भी कहना ज़रूरी है कि आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है जो काबीना में एक तब्दीली आनी है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। अब्बास साहब, ये बजट की और इकोनॉमिक सर्वे की तो आपसे बात करेंगे, बट सर सुहेल बड़ाइच साहब ने कल गुज़िश्ता रोज़ एक कॉलम लिखा है और उन्होंने कहा है कि जुलाई में हुकूमत का जवाल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये उन्होंने कहा कि ये मेरा तज्जिया है, खबर नहीं है। आप इत्तेफाक करेंगे सर इस बात से? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस दिन हुकूमत आई थी उसी दिन से जवाल शुरू है। सर ये कितनी ज़्यादती है। मैं तो बता रहा हूँ, मुल्क का भी सवाल शुरू है और उनका भी सवाल शुरू है। नहीं तो आप बस दुआ करें कि सवाल हाँ। कम अरसे का सवाल हो, जल्दी मुकम्मल हो जाए। नहीं तो आप सर इसको 2022 से काउंट करें या 2024 से काउंट करें? जहाँ से मर्जी काउंट कर लें। अच्छा हाँ। नहीं मतलब कि मुल्क सवाल में चला गया सर वो इस हुकूमत की मेहरबानी से। नहीं तो सर आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा? इकोनॉमिक सर्वे आप पिछले 20 पढ़ ले, यही चीज़ लिखी होती है। अंग्रेजी से मुल्क नहीं चलते। आपको हकाइक बयान कर रहे हैं। हकीकत हमारी ये है, बजट क्या है हमारा, हुकूमत आमदन से अखराजात पूरे नहीं कर सकती, वो फिर जो भी फ़र्क रह जाता है उससे अजाफी टैक्स लगाकर और नया कर्जा लेकर पूरा करते हैं। ये हमारा बजट है। नहीं आई नो सर, बट इस दफ़े तो तभी तो इतनी ताख़ीर हो गई बजट में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इतने वो मुज़ाकरात चलते रहे और गालिबन वो इसी बात पर चल रहे थे कि सूबे देखे ना, ये भी आई मीन PTI की हुकूमत आई तो ये पहले एक हम कह सकते हैं ट्रेंड शुरू हुआ
کہ सरप्लस देंगे सारे सूबे, वो भी एक कमिटमेंट थी। अब खर्चे भी कम कर दिए हैं, पीएसडीपी भी तकरीबन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है जो मुख्तलिफ सूबे, और ये कल की एनईसी में फ़ैसला हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इससे ये जो आप बात कर रहे थे कि खर्चे हमारे ज़्यादा हैं और आमदन कम है, कि इस पे एक बहुत गहरा असर पड़ेगा? विल दिस नॉट हैव एन इम्पैक्ट? नहीं, खर्चे देखें ना, किसी को अपनी अखराजात कम करने पड़ेंगे। अब सुबह को कम करने पड़ेंगे, तो नहीं होगा तो सुबह कर्जा लेना शुरू कर देंगे। नहीं सर, बट अगर वो पीएसडीपी कम कर रहे हैं, अगर वो ये कमिट कर रहे हैं, तो क्या आपका ख्याल है कि सूबे जो हैं वो खर्चे कम नहीं करेंगे, वो कर्जा ले लेंगे? उनको खर्चे कम करने पड़ेंगे ना। हाँ। ये मुस्बत बात है। हाँ। कि सूबे बहुत पैसा ज़ाया भी कर रहे हैं और करप्शन इंतहा को पहुंच गई है सूबों में। वफाक में भी है, लेकिन सूबों में जो करप्शन है वो एक नए अंदाज की करप्शन है। And you think this is मतलब कि ये रूटीन अब बन गई है ओवर द पास्ट फ्यू जी? बहुत पहले इतनी नहीं इंतहा को पहुंच गई है जी। बढ़ती चली आ रही है पिछले 10 साल से। जो पिछले 10 साल पहले करप्शन थी, आज उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या? हाउ वुड यू? इसकी वजह कि गवर्नेंस नहीं है, हुकूमतें जो है गैर नुमाइंदा हैं। 18 का इलेक्शन भी चोरी हुआ, ये इलेक्शन भी चोरी हो गया। तो जो लोग हुक्मरान हैं वो अवाम के वोट से नहीं आए, उनको अवाम की कोई परवाह नहीं है। वो अपने दोनों हाथों से अपने जेबें भरने की कोशिश कर रहे हैं। और तो अब खर्चात भी बढ़ गए हैं सूबों के, वो कम नहीं कर सकेंगे। तो पीएसडीपी अगर आप कट लगाएंगे तो उससे जो मुल्क की तरक्की होती है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन उसकी मैं मुस्बत पहलू यही कहूँगा कि कम से कम शायद करप्शन की मिकदार में कमी आ जाए। करप्शन की इंतहा तो पहुँच चुके हैं हम। अच्छा सर, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे अब आपके ही पार्टी कॉलीग मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो दूसरी बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि पीएसडीपी को काटेंगे तो तरक्की कम होगी, वो तो बल्कि हर वक्त तनकीद ही इस बात पे करते हैं कि पीएसडीपी इतना ज़्यादा क्यों रखा हुआ है। सो व्हाट इज़ योर पार्टी पोजीशन ऑन दिस इशू देन? बिकॉज ही इज़ ऑलवेज सेइंग कि काटो पीएसडीपी को काटो। नहीं, वो पीएसडीपी जो फेडरल गवर्नमेंट की होती है ना, वो हमेशा उसको बहुत इन्फ्लेटेड रखते हैं। अच्छा। और आखिर में अगर पता नहीं लेट से 200 अरब रखी है, तो जब अखराजात होते हैं तो वो 150 अरब भी नहीं होते। हमेशा उसको इन्फ्लेटेड रखते हैं। तो उसी के मुताबिक फिर कर्जे की बात भी आती है, नए टैक्सेस की बात भी आती है, और आखिर में पीएसडीपी को काट कर वो अपने बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वो उसकी स्ट्रक्चरली वो बात करते हैं। जो सूबों की पीएसडीपी है, ये बुनियादी तौर पर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, इन चीज़ों के लिए खर्च होती है। उसमें बेइंतहा पैसा ज़ाया होता है, करप्शन उसमें बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इसका मुस्बत पहलू यही होगा कि करप्शन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मनफी पहलू ये है कि स्कूल भी कम बनेंगे, अस्पताल भी कम बनेंगे, सड़कें भी कम बनेंगी, लोगों की सेहत पे, एजुकेशन पे फ़र्क पड़ेगा, उस पर असर पड़ेगा। अच्छा सर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द बजट दैट्स गोइंग टू कम टुमारो? मैंने आपको बताया है कि अखराजात पूरे कर नहीं सकता बजट। जो रेवेन्यू है वो तो सर अब पुरानी एक बात है ना। वो तो मतलब कि जब आप लोग पिछली दफ़े भी हुकूमत में थे, पीएमएलएन के ज़माने में 2013 में, तब भी यही इशू था जी। वो बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। ये जो गैप है बढ़ता जा रहा है। तो आपको इजाफी टैक्स लगेंगे। यू थिंक कभी भी, क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है कि वो रिलीफ देगी सैलरीड क्लास को? क्या रिलीफ देंगे? पता नहीं सर, वो कह रहे हैं ना। नहीं, रिलीफ यही है कि मेहरबानी कर दे, उन पर इजाफी टैक्स ना लगाएं। यही कर सकते हैं ना। रिलीफ हुकूमत 1 रुपया भी देगी तो 1 रुपया बाजार से कर्जा लेना पड़ेगा। रिलीफ वो गवर्नमेंट दे सकती है जिसके पास अजाफी बोझ के बगैर, जिसके पास आमदन हो, अखराजात से ज़्यादा आमदन हो, वो रिलीफ देते हैं। जब आपके अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे, आमदन आपकी कम है, तो आप रिलीफ नहीं दे पाएंगे। So you don't think it's going to happen? मेरा नहीं ख्याल कि सैलरीड क्लास पे वो कह रहे हैं कि कुछ स्लैब्स पे हम टैक्स कम कर देंगे, फिर साथ में वो कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्टर्स को कुछ इंसेंटिव्स देंगे। अच्छी बात है जी, कर दे। Do you think it will make a difference? उससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बहुत बुनियादी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये मामले को छेड़ने से बात नहीं बनेगी। आपको बुनियादी बहुत मैसिव तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी पूरे निज़ाम में। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं बजट और सियासत के हवाले से। अब्बासी साहब, जो
पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाई हुई है हुकूमत ने, जो इस वक्त न सिर्फ हम कह सकते हैं कि ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा है, बल्कि उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत भी पाकिस्तान में ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा है। आपको लगता है कि उस पे कोई रिलीफ हुकूमत हमें दे पाएगी? बिकॉज इट्स मेड लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। नहीं, वो रिलीफ तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जो दो आपकी कमिटमेंट्स हैं, एक आपकी लेवी की कमिटमेंट है IMF के साथ, कितनी लेवी लगेगी पर लीटर, उसको आप कम कर नहीं सकते, और दूसरा जो आपकी कीमत ख़रीद है उससे भी कम आप नहीं बेच सकते। तो दोनों तरफ से जो भी कीमत ख़रीद होगी, मसला कीमत ख़रीद का है। अगर आप इंडिया की प्राइसिंग देखें तो उन पे लेवी हमारे मुल्क से ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन उनकी कीमत ख़रीद बड़ी कम है, तो वो इसलिए हमसे सस्ता पेट्रोल बेच लेते हैं। तो हमें अपने जो कीमत ख़रीद है उसको देखना पड़ेगा, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। उसका सबसे बेहतर तरीका है डीरेगुलेट कर दें, मार्केट खुद ही अपनी प्राइस सेट करेगी। नहीं तो सर, उनकी कीमत ख़रीद क्यों बेहतर है हमसे या कम क्यों है? वो कहाँ से तेल खरीद रहे हैं और हम कहाँ से खरीद रहे हैं? उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा। वो खुद रिफाइन करते हैं, वो सिर्फ खाम तेल ज़्यादा लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, और उनकी जो रिफाइनरीज हैं वो दुनिया की सबसे एफिशिएंट रिफाइनरीज हैं। अच्छा। बहुत एफिशिएंट है। एंड वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी। नहीं, हमारे पास रिफाइनरीज इनएफिशिएंट है। हमारे पास कोई मॉडर्न रिफाइनरी नहीं है। एक है पार्को की रिफाइनरी जो सेमी मॉडर्न है। और हमने क्यों नहीं इसमें इन्वेस्ट किया? इज दैट ये लंबी कहानी है, हम फैसले नहीं कर पाते। वो तो सही सर चल ही रहा है। ये मुश्किल फैसले होते हैं। हाँ। और क्योंकि हमारी मुसीबत ये है कि हम ये देखते नहीं है कि हम जो आज फैसले करेंगे उसके मुस्तकबिल में क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो हम आज ही ढूंढते हैं कहाँ से किसी की जेब से पैसा निकाल लें, अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा कर लें। ये हमारी ये कोशिश रहती है, किस पे इजाफी टैक्स लगा लें। सर क्योंकि IMF के प्रोग्राम में होते हैं ना, हमारी भी तो मजबूरी है। देखिए अब IMF का प्रोग्राम होगा तो हम उस वक्त सिर्फ उसमें नंबर्स ही पूरे करते रहेंगे ना। नहीं, IMF के प्रोग्राम में भी आप होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लॉन्ग टर्म जो डिसीजन मेकिंग है, जिसकी अफादियत आपको आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मिलेगी, वो फैसले हम नहीं कर पाते, और हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है इस मामले में। अच्छा सर, टॉकिंग अबाउट द इकॉनमी एंड वही जो सारे इश्यूज़ हैं, तो सर ये भी अब इत्ला आ रही है कि काबीना में तब्दीलियां होंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को और लोगों को भी ये लग रहा है कि बहुत से जो वुज़रा हैं वो शायद एक जिसको कहते हैं ना मौसर रोल नहीं प्ले कर सके। काबीना में एक बुनियादी तब्दीली चाहिए, बाकी सर फिर अब नाम तब्दीली कर दे तो शायद कुछ मामला आगे। नहीं तो फिर नाम भी तो लेना सर। अब ये नाम लेके नाराज हो जाते लोग। देखिए, काबीना जो कुछ फैसले करती है मजमूई तौर पे करती है। आप किसी एक वजीर को कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि ये काम नहीं कर रहा। सर हम तो बार बार ये सुनते रहते हैं, कोई एक वजीर पे तनकीद हो रही है, दूसरे पे हो रही है। आपने भी देखा होगा आजकल तो बहुत बात हो रही है इस हवाले से। तो सब पे तनकीद होती है? जी तो जी, सबको निकालेंगे है? सबको निकालेंगे? नहीं, सब पे तो नहीं होती ना, बट कुछ पे जरा ज्यादा होती है कि सर हुकूमत चल ही नहीं रही। कौन सी मिनिस्ट्री चल रही है कि आप उसकी तारीफ करेंगे? कोई भी नहीं चल रही। सर अब ये तो दिस इज टू मच ऑफ जिसको कहते हैं ना स्वीपिंग स्टेटमेंट के कुछ भी नहीं। मुझे बता दें कौन सी चल रही है। सर मैं तो सवाल करने बैठी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ एक भी नहीं चल रही। मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नहीं चल रही, तो मजबूरी जिम्मेदारी सबकी आ गई ना। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं बताया आपको। यू सेड फायर वन। सोहेल वड़ाई साहब से पूछ लें, उन्होंने आपको हल दिया है। नहीं सर, उन्होंने हल नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जुलाई से जवाल शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जवाल तो फरवरी 2024 से शुरू है। अब तो जवाल की इंतहा को पहुंचना नहीं तो आप फिर मुझे ये बता रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा फिर ही सिस्टम चलेगा? फिर चलेगा मामला। नहीं तो सर अगर हुकूमत को घर भेजेंगे तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? नया इलेक्शन होंगे, आप कह रहे हैं कोई वजीर आजम आ जाए, मतलब कि टेक्नोक्रेटिक वजीर आजम आ जाए। यू कांट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। टेक्नोक्रेटिक वजीर आजम क्या होता है सर? जैसे शौकत अजीज साहब का देखिए, हमारे यही तो मुश्किल पैदा हो गई है। हाँ। सियासत में जब सियासी निज़ाम में जमूद आ जाए, जब हुकूमत नाकाम हो जाए, तो इलेक्शन ही रास्ता रहता है। हमने इलेक्शन का प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया। आज अवाम का एतमाद ही नहीं है, तो हमारे पास आज अपने निज़ाम की दुरुस्तगी का कोई रास्ता ही नहीं रहा।
ہم مجبور ہیں اسی کو لے کر پھرتے رہیں گے، اور جب بھی الیکشن ہوئے پھر وہی ہو گیا، وہ تماشا لگے گا اور پھر ایک غیر نمائندہ حکومتیں آ جائیں گی۔ نہیں سر، بٹ اگر ہم معیشت نہیں چلائیں گے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ملک نہیں چل رہا، معیشت نہیں چل رہی، تو کیا آپ کے خیال میں یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا فار another 2.5 years؟ اور پھر مطلب کہ آپ تو ایسے بات کریں نا جیسے سب کچھ اتنا اسموتھلی چل رہا ہے کہ الیکشن تک ہم پہنچ جائیں گے۔ پہنچ جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا ملک، لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، اضافی ٹیکس اب لگاتے جائیں گے، اضافی قرضہ لیے جائیں گے۔ پہلے بھی حکومتیں یہی کرتی رہی ہیں، لیکن اس وقت جو شرح زوال تھی وہ کم تھی، اب شرح زوال بہت بڑھ گئی ہے۔ So you don't see any change in anything in terms، مطلب کہ میں پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اگر بہتری نہیں دیکھ رہے، اور شاید بہت سے لوگ نہیں دیکھ رہے کسی قسم کے حالات میں، تو مگر آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی سیاسی سسٹم؟ وزراء بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ وزراء تبدیل ہوں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجموعی طور پہ کابینہ ناکام ہو گئی ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے نا، تو پھر کس کس کو آپ بدلیں گے؟ کیوں بدلیں گے اس کو؟ سر جب فیصلے ہوتے ہیں کابینہ میں، کابینہ سب فیصلہ کرتی ہے اکٹھے مل کر، اسمبلی ایک منسٹری لے کر آتی ہے کہ ہاں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس پر کابینہ بحث کرتی ہے، ECC میں ہوتی ہے، پھر کابینہ میں ہوتی ہے، اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پر اگر وہاں پر آپ بیٹھ کر بات کریں گے یہ وزیر کام نہیں کر رہا، کہیں نا اس کو کابینہ کے اندر کہ تم کام نہیں کر رہے ہو، تو سر ہو سکتا ہے نا کہ کابینہ میں یہ بات ہوئی ہو اور اب اسی لیے تبدیل کرنے کی بات آ رہی ہو۔ کر لیں۔ نہیں مطلب پھر ایک چیز ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اس کو ری شفل کہتے ہیں۔ جی جی بالکل، ری شفل۔ ہاں ری شفل۔ ری شفل کیا ہوتا ہے کہ ایک نالائق وزیر ہے، ہم نے کہا یہ نالائق ہے، نالائق سارے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ نالائق ہے، اس کو ہم نکال کے تو یہاں سے یہاں بٹھا دیتے ہیں۔ نہیں، یو کین تھرو دیم آؤٹ آف دا کیبنٹ۔ بہت کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے، ہم ہمیشہ ری شفل کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو یہاں نالائق تھا وہ انشاءاللہ وہاں بھی نالائق ہوگا، اور صرف نالائق نہیں ہوگا، غصے میں بھی ہوگا کہ میری بےزتی بھی کرائی۔ بڑی مشکلات ہیں وزیر اعظم صاحب کی۔ So but do you think that it will happen, the reshuffle؟ میرا نہیں خیال، اچھا، میرا نہیں خیال، مشکل کام ہوتا ہے یہ سیاسی طور پہ، کیونکہ سب کلیگز ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم دیکھیں، ہم وزیر اعظم کو کوئی بادشاہ سمجھتے ہیں، کوئی ساورن سمجھتے ہیں، وہ ایک کلیگ ہوتا ہے، فرسٹ امنگس ایکولز ہوتا ہے۔ نہیں سر، وہ فرسٹ امنگ ایکولز تو وہ برٹش ٹریڈیشن ہے، ہمارے ہاں تو پارٹی کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ سچ مچ بادشاہ ہوتا ہے۔ وہ فرق ہے نا، یہ اب یہ تو شہباز صاحب پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے نا، کاغذوں میں ہے لیکن ہے نہیں، تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ مسائل بھی ان کے ہیں، اور دوسرا وہ ووٹ بھی لے کر نہیں آئے بدقسمتی سے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے، مگر ایک بالکل مختلف زاویے سے، اور وہ ہے ہائر ایجوکیشن۔ پچھلے کئی سال سے بار بار یہ بجٹ ہو یا بجٹ کا زمانہ ہو یا نہیں ہو، ہم یہ بحث سنتے رہتے ہیں کہ حکومتیں وفاقی جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہوں، وہ ہائر ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شکایات آتی رہتی ہیں کہ کس طرح یونیورسٹیز میں اس وقت فنڈنگ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کو فیس بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ کچھ تو اس طرح کی بھی اطلاعات آتی ہیں کہ ان کے پاس اسٹیشنری کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور بھی کوئی ایکٹیویٹیز اگر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہوں تو ان کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ یہ ایک پرپیچول مسئلہ ہے ہی صحیح، مگر اس کا ایک جو اثر ہو رہا ہے وہ وہاں کی جو فیکلٹی ہوتی ہے ہائر ایجوکیشن میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اس پر بھی اب پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ کوالٹی جو ہے ٹیچرز کی اور یونیورسٹی میں ریسرچرز کی، اس کو بڑھانے کے لیے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا جس کو کہا جاتا تھا ٹینیور ٹریک سسٹم، اور کوشش یہ تھی کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ذرا بہتر ہوں گی، اور اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی میں جو معیار تعلیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معیار ہے ریسرچ کا وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ بہتر لوگ جب آتے ہیں اچھی سیلریز کی وجہ سے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہتر ہوگی۔ مگر
انفارچونیٹلی اس سسٹم کو بھی اب وہی مسائل درپیش ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں جنرلی ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پچھلے دنوں میں جتنی انفلیشن اس ملک میں ہوئی اور اس کے باوجود جو یہ پروفیسرز ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں، جس کی وجہ سے اب نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے جو فورن کوالیفائڈ ریسرچرز یا ٹیچرز یا پروفیسرز تھے وہ آہستہ آہستہ نوکریاں چھوڑ رہے ہیں، کچھ کی کوشش ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ صرف کوئی 3,500 کے قریب رہ گئے ہیں۔ اس سال بھی باوجود اس کے کہ یہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لگ نہیں رہا کہ بجٹ میں ان کے لیے کوئی ریلیف کسی قسم یا کوئی امپروومنٹ ان کی صورتحال میں ہوگی۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصف علی صاحب، یہ پروفیسر ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ہے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی سر، یہ بتائیں یہ پروگرام کب شروع ہوا تھا اور یہ جو تنخواہیں نہ بڑھنے کا سلسلہ ہے یہ کب سے ڈیٹ کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹینیور ٹریک کا جو ایکٹیو بیچ لیا بڑا، وہ یونیورسٹیوں نے لیا 2007 میں، تمام پبلک یونیورسٹیوں کو گورنمنٹ، یعنی کہ وہ مشرف کے زمانے میں جہاں ہائر ایجوکیشن میں بہت انویسٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد 21 تک ان کی ون آف سیلریز بڑھاتے رہے۔ مطلب جیسے ون آف سے کیا مراد ہے؟ ون آف سے مراد کے 7 کے بعد 11 تک کوئی سیلری نہیں بڑھائی، 11 میں پھر بڑھا دی، اچھا ٹھیک ہے، 11 سے 15 تک کوئی سیلری نہیں بڑھائی، پھر تھوڑی سی سیلری بڑھا دی، پھر 15 سے 21 تک کوئی سیلری نہیں بڑھائی گئی۔ اب 21 میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہر بندے کی سیلری بڑھ رہی ہے، ایون یونیورسٹی کے اندر ہر نان ٹیچنگ کی اور ٹیچرز کی بھی سیلری بڑھ رہی ہے سوائے ٹینیور ٹریک کے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی حکومت نے ہم سے ایک پرومس کیا کہ آئندہ ہم آپ کی سیلری جو ہمارے ریگولر بی پی ایس ہیں ان سے 35% زیادہ رکھا کریں گے۔ ظاہرہ جب بھی ان کی بڑھے گی سیلری تو آپ کی سیلری بھی آٹومیٹیکلی بڑھ جایا کرے گی۔ 22، 23، 24، 25 میں انہوں نے اس پرومس کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں کورٹ بھی جانا پڑا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ بظاہر گورنمنٹ نے اس کورٹ آرڈر کے بعد ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کی ہیں، اور ویری کائنڈلی ایک اسپیشل ٹاسک فورس تھی ایس این اقبال صاحب کی سربراہی میں، انہوں نے ہمارے موقف کو بہت اچھی طرح سے سنا، سمجھا اور پھر اس کے ساتھ ایگری کیا۔ اب گورنمنٹ نے بظاہر ایک جو ہے سمری موو کی ہے، جس کے اندر ان کا خیال ہے کہ ہمیں اور تو کسی وجہ سے سیلری نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن انفلیشن جو ہے پچھلے 3 سالوں کی، سب سالوں کی نہیں، 3 سالوں کی انفلیشن جو ہے اس کو ہم آپ کی سیلری میں ایڈجسٹ کریں گے۔ آج آخری دن ہے، تو یہ ایس این اقبال صاحب کے ساتھ طے ہو گیا کہ پچھلے 3 سال کی انفلیشن کو ایڈجسٹ کیا جائے گا اس بجٹ میں۔ لیکن اب بجٹ کل پیش ہو رہا ہے جی، ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہمارے لیے اپروو ہے، اس میں کیا اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کل پھر اسی طرح سے ایک اور سال کا سفر ہمارا شروع ہو جائے بغیر کسی نہیں، بٹ آپ کو یہ نہیں لگتا مطلب کہ اگر ایس این اقبال صاحب نے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے تو آپ کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ حکومت اس کو پورا نہیں کرے گی؟ اگر پورا کرے گی تو تب بھی ہمیں پتہ آج تو چلنا چاہیے ایک دن پہلے کہ یہ کرنے جا رہی ہے کل، یا سر کہ آپ کو مطلب کوئی خبر تو ہو نا ہمارے لیے۔ اچھا، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی کمیونیکیشن بریک کی ہوئی ہے، جب سے وہ گئی ہے اس کے بعد سے ہمارے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں، اس کی وجہ سے آپ کو ڈر یہ ہے کہ شاید یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے۔ اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ بجٹ کو بہت زاویوں سے چینج کیا جاتا رہا ان دنوں میں، تو ہر بندہ پریشان ہے کہ اس کا بجٹ کے اندر کیا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو نان ٹیچنگ سٹاف بھی ہے یا جو بی پی ایس میں بھی سٹاف ہے اس کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، ٹینیور ٹریک میں نہیں بڑھتی؟ واٹ از دا ریزن فار دس؟ ٹینیور ٹریک کے لیے انہوں نے پہلے دن سے ایک فلاڈ اسکیم رکھی ہے کہ جی اس کی تنخواہ جب بھی بڑھے گی وہ سمری موو ہوگی، جو ہے نا بے وقت کسی وقت بھی بڑھ سکتی ہے، بجٹ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اور وہ فائنینس جا کے اس کا نوٹیفیکیشن کرے گا۔ اس کا نوٹیفیکیشن بجٹ کے ساتھ جس طرح باقی تمام ملازمین کا ہو جاتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، 1 سال گزر جاتا ہے، دوسرا گزر جاتا ہے، اسی طرح وعدہ چلتا رہتا ہے، اور جب سے آئے ہم اس کا نقصان ایک ہوا ہے۔ نہیں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں بیسکلی، یا جو روٹین میں ٹیچنگ سٹاف بھی ہے، اس کی جب وہ سب گورنمنٹ امپلائیز کی بڑھاتے ہیں تو ان کی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ سرونٹس تو سر ٹینیور ٹریک والے بھی ہیں نا؟
اس کی ریویژن کا انہوں نے اس کے اندر حصہ نہیں رکھا ہوا نا کہ جب بی پی ایس کی تو سب کی بڑی سب ملازمین کا ایک ہی اسکیل ہے, اس کے اوپر 1 to 22 بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا میکنزم رکھا ہوا نا کہ یہ سمری جایا کرے گی علیحدہ سے, ان کی سیلری کی سفارش جایا کرے گی. یعنی کہ یہ مشرف صاحب نے جب یہ انٹروڈیوس کیا تھا سسٹم تبھی اس میں انہوں نے رکھا تب سے اسی طرح, اور اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. لیکن 35% کا جب 21 میں پرومس کیا گیا وہ تو ہر سال بڑھانے کا کیا گیا کہ اس کے بعد آپ کی جب بھی بی پی ایس کی بڑھے گی 35% چونکہ زیادہ دینی ہوگی, اگر ان کی 100 روپے بڑھے گی تو آپ کی 135 روپے بڑھے گی. ایک سال کے لیے بھی وہ پرومس پورا نہیں کیا گیا. بٹ سر وہ حکومت ہی چلی گئی تو نہیں, اس حکومت کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح نہیں تھا. اچھا نہیں, میں یہ سمجھ رہی تھی پرائم منسٹر آفس کا تھا. نہیں آئی نو, میں یہ سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جب پی ایم ایل این کی حکومت کے پاس گئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کمٹمنٹ پچھلی حکومت نے کی تھی, ہمارا اس سے کوئی تعلق اس طرح کہا نہیں انہوں نے, لیکن ٹریٹ شاید ایسے ہی کیا. اچھا, لیکن اس کا نقصان جو ہے نا وہ تو بچوں کو ہو رہا ہے, وہ تو بچے تو سب کے کامن. نقصان اب بتائیں کیسے ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹریک نے ایک دم سے کلاس روم ٹیچنگ کا معیار بلند کیا. سر بٹ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان اپنی اعداد و شمار ان کے کہہ رہے ہیں. ہماری کوئی سنگل اسیسمنٹ بھی جو ہے وہ لوکل نہیں ہوتی, ہماری ہر اسیسمنٹ فارن سے ہوتی ہے, اور فارن ریفریز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو لوگ فارن ان معیارات پر پورا نہیں کام کر رہے ہوتے ان کی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے. ہماری جاب کے اندر یہ بڑی خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے اگر اسیسمنٹ نیگیٹو آ جائے تو ہمیں گھر بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, اور وہ اسیسمنٹ ابھی بھی ریگولرلی ہو رہی ہے, اسی طرح ہو رہی ہے, اور کام بڑھتا جا رہا ہے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ 2 چیزیں جو ان کو نقد ملتی ہیں ہماری صورت میں, ایک وہ بچے جو ہمارے تھرو اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں جن کے ریفریز ہم ہوتے ہیں, اربوں روپے کے ان کو اسکالرشپ مل چکے ہیں جس میں گورنمنٹ کا ایک آنا بھی نہیں ہوتا. یہ فارن فنڈنگ سے, یہ فارن اسکالرشپس ان کو ملتے ہیں کیونکہ ہم آئے وہاں سے, ہماری یونیورسٹیوں سے جب ان کی اپلیکیشن جاتی ہے ہمارے ریفرنس کے ساتھ تو ان کو فوری طور پر وہ ملتی ہے, اسکالرشپ مل جاتی ہے. یہ اربوں روپے کی ہے. دوسری چیز جو ان کو فوراً ملتی ہے وہ فارن فنڈنگ ہے. ریسرچ کی فنڈنگ کبھی بھی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. ریسرچ تو ایک گلوبل فینومینا ہے نا, اس کے لیے فنڈنگ جو امیر ملک ہیں وہ زیادہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں. وہ فنڈنگ اس ایک سال میں ایک یونیورسٹی میں 2.4 ارب روپے آئی ہے صرف قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر. قائد اعظم یونیورسٹی کی ہسٹری میں اس سے پہلے نہیں ہوا. اور یونیورسٹی جانتی ہے کہ ٹی ٹی ایس فیکلٹی آنے کے بعد ہماری لیبس کا معیار بہت اچھا ہو گیا, کلاس روم کے اندر ٹیچنگ کا معیار بہت اچھا ہو گیا, اور یہ جو نئے پروگرامات دنیا میں آ رہے ہیں, اے آئی کے آ رہے ہیں, نینو ٹیکنالوجی کے آ رہے ہیں, بایو ٹیکنالوجی کے آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ ٹی ٹی ایس پر جو لوگ آئے ہیں وہ تازہ ترین ٹیکنالوجی سے آگاہ تھے. جب یہ ان کو ناراض کریں گے تو یہ لوگ چلے جائیں گے اور یہ پروگرام فیل ہو جائیں گے. سر ویری کوئکلی, کیا لوگ گئے ہیں؟ جی ہاں, میں تو چونکہ میں پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. 600 سے 700 لوگ چلے گئے ہیں شارٹ لیو پر, لانگ لیو پر. اس دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ اگر یہ ریویژن واقعتاً ہو جاتی ہے جو پرامز ہوئی ہے تو وہ واپس آ جائیں گے, نہیں تو وہیں سے ریزائن بھیج دیں گے. اور وہ بہت بڑا خطرناک ہے پہلو گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ پھر اربوں روپے لگا کے بھی لوگ واپس نہیں آئیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کوئٹہ کی. میں یہاں چھت کے نیچے کھڑا تھا, تھوڑا شور مچ گیا, ڈاکٹر روم کا کمرہ ہے نا. پھر وہاں پر جو میں نے دیکھا ایک لڑکی تھی, اس ساتھ پر سب بل گیا نا, اس کا کپڑے اتر گئے. عزت کے لیے میں نے اپنا شرٹ اتار دیا, وہ کے سامنے مساوت پہ بجاڑا نا. ذات کچھ بھی تھے وہ اتنا تیز تھی کہ مجھے پھر کچھ سمجھ نہیں آیا. اتنا زور سے پکڑایا کہ میرا بدن بس جل گیا اس وجہ سے. چلے, آپ نے بہت ہمت کی. اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو کراچی بھیجیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پی ایس حصے میں ہم ذکر کریں گے کوئٹہ میں جو کچھ دن پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا. ایک ینگ فیمیل ڈاکٹر مانور ناصر کوئٹہ کے ایک سرکاری ہسپتال میں وہ کام کر رہی تھیں. چند دن پہلے ان پر تیزاب سے حملہ کیا گیا. اس واقعے کے بعد ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے, مگر آبویسلی حملہ جو تھا اس سے کافی ان کے اوپر ان کا نقصان ہوا ہے. چہرہ اور جسم متاثر ہوا ہے, اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ابتدائی سرجری ہے وہ ہو چکی ہے. ینگ ڈاکٹرز وہاں احتجاج بھی کر رہے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہسپتال میں ہی ایک جو ملزم تھا ہمایوں شاہ, وہ لفٹ میں کام کرتا تھا. حملہ ان کی طرف سے ہوا گیا ہے, اور ڈاکٹر مانور کے ساتھ ایک اور وہاں جو لڑکا ٹیکنیشین تھا اس پر بھی اثر پڑا تیزاب کا. ہمایوں شاہ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالزیری صاحب, بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دا شو سر.
عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ تفصیل معلوم ہوئی ہے کہ وہ خاتون جن پر حملہ کیا گیا وہ تیزاب جو ہے وہ کہاں سے اس ملزم کو ملا؟ بیکاز آبویسلی یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بار بار اس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور اینڈ میں ایشو یہی ہے کہ تیزاب اتنی آسانی سے ان لڑکوں کو کہاں سے مل جاتا ہے؟ دیکھیے عرفہ، اصل میں اگر ہم کوئٹہ شہر کی بات کریں تو کوئٹہ شہر میں ایک بازار ہے جہاں پہ عموماً نارملی یوز کے لیے لوگ تیزاب خریدتے ہیں، وہ گھروں کے لیے استعمال کے لیے جس طرح زیادہ تو مقدار میں نہیں دی جاتی، لیکن ایک حد تک وہ بغیر کسی تحقیق کے یہ تیزاب پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس سے قبل بھی اسی طرح ایک رونما ہوا ایک حادثہ آئی تھنک 4 سال قبل، جس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا جس کے ضلع انتظامیہ نے کارروائی کی، دکانوں کو سیل کیا گیا، پھر انہیں پابند کیا گیا کہ انتہائی کم مقدار میں تیزاب کی فراہمی جو ضروری سمجھی جاتی ہے اسی مطابق دیا جائے۔ پھر یہ ایشو جیسی خاموش ہوا، جس کے بعد یہ روٹین کے مطابق اس میں فروخت کرنے میں اضافہ ہوا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی، جس کے باعث لوگ بھول گئے وہ پرانا سانحہ، تو یہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر مانور، یہ بھی اسی طرح جو ملزم ہے ہمایوں شاہ، وہ ایک اسٹاف ممبر ہونے کی حیثیت سے نہ ان کو چیک کیا گیا ہاسپٹل میں آتے ہوئے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے چاہے وہ صحافی بھی ہو یا کوئی بھی ہو، پہلے اسے گیٹ پر روکا جاتا ہے، شناخت کے بعد ہی اندر چھوڑا جاتا ہے، اگر کوئی مشکوک لگے تو ان کا تلاشی بھی لی جاتی ہے، لیکن جو اسٹاف ممبر ہے اسے عموماً انہوں نے روٹین کے مطابق چھوڑ دیا کہ کوئی تلاشی نہیں لی۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاپر میں یہ تیزاب کسی طرح لے کے آ رہا ہے اور وہ فوراً ڈاکٹر مانور پر پھینکنے کے بعد فرار ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملزم تھا وہ اسٹاف ممبر ہونے کی وجہ سے اسے آسانی۔ عبداللہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات خاص طور میں جب کوئٹہ میں ہوتے ہیں، ہے تو وہ دارالحکومت بلوچستان کا ذرا زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنزرویٹو معاشرہ ہے بلوچستان میں اور کوئٹہ میں، خواتین کے لیے کام کرنا یا شاید میڈیکل کی ڈگری لینا ہی بڑا مشکل ہوتا ہوگا۔ کیسا اثر پڑتا ہے اس طرح کے ایک واقعے کا ان سب بچیوں پر اور ان کے ماں باپ پر جو سوچ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں یا وہ بھی کام کرنا چاہتی ہیں؟ میم یہ اصل میں ڈاکٹر اگر مانور کا ہم کہیں گے تو ان کے والد ڈاکٹر حبیب اللہ ناصر وہ خود ڈاکٹر رہے ہیں، ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہی ان کا میڈیکل سے رہا ہے، تو انہیں کچھ ریلیکسیشن ملی ہے آزادی سے، وہ اب تک اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ عموماً اگر کوئی فیملی ڈاکٹر یا میڈیکل فیملی سے نہ ہو جن کا تعلق، ان کو تو ڈگری حاصل کرنے میں یا بغیر کسی خوف کے کسی ہاسپٹل یا انٹیریئر بلوچستان میں ان کو جاب کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ خصوصاً ہم کوئٹہ سے باہر کی اگر بات کریں تو کوئی فیمیل ڈاکٹر کیا میل ڈاکٹر باہر ڈیوٹی فراہم یعنی اپنی ذمہ داریاں فراہم کرنے سے بہت ہی زیادہ کتراتا ہے، جس کی وجہ سیکیورٹی بھی ہے اور سہولیات کی عدم فراہمی بھی ہے۔ جب کوئٹہ میں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے فیملیز جن کی بچیاں ہیں یا جن کے بچے ہاسپٹل میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہو تو ان کو میں تو خوف زیادہ ہی پھیلتا ہوگا۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ ایک اور فیمیل ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو بھی ہراساں کیا گیا ہے کافی دفعہ ہاسپٹلز میں، تاہم وہ اپنی سیفٹی کے لیے اپنی فیملی کی خاطر وہ خاموش رہی ہے، لیکن اب وہ ایک انتہائی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی جب تک سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی۔ سر یہ بتائیے گا کہ حکومت اب اس حوالے سے کیا کمٹمنٹس انہوں نے کی ہیں یا وعدے کیے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ حکومت کی جانب سے کوئی خاص اب تک اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے روز ہی جس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا تو سیکٹری ہیلتھ اور ڈی آئی جی کوئٹہ سمیت دیگر محکمہ صحت کے جو نمائندے ہیں، اس کے ساتھ وزیر بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند اور دیگر جو اعلیٰ حکام تھے وہ ہاسپٹل پہنچے، تاہم ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے رجسٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیکٹری ہیلتھ بالکل سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ان سے ہم مطمئن نہیں، اور ان کے ساتھ ہم
نہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ کوئی پریس کانفرنس کرنا چاہتے. اس دوران کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ مزید خراب ہوا. اس کے بعد معاون خصوصی برائے محکمہ داخلہ بابر یوسفزئی نے ڈاکٹروں سے ملاقات کی, لیکن وہ مذاکرات کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آئے, جس کے باعث آج 5واں روز ہے. بلوچستان کے تمام ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کی جانب سے اسٹرائک جاری ہے. سوائے ایمرجنسی سروسز, گائنی اور ٹراما سینٹر کے دیگر تمام سروسز معطل نظر آ رہے. بہت بہت شکریہ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے.